شاید وہ اسی طرح سوچوں میں گم رہتا اور جرگے کے اختتام پر گھر چلا جاتا، مگر وہ اپنا نام سن کر چونک اٹھا اور گھبراہٹ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ میرا نام کس سلسلے میں لیا گیا ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا اور اس کی زبان نے ان الفاظ کو ابھی ادا تک نہیں کیا تھا کہ ایک بزرگ کی کرخت اور تحکمانہ آواز نے اسے مؤدبانہ انداز میں بیٹھ جانے کی ہدایت کی۔ سمندر خاں، تمہارا بیٹا دریا خاں کافی عرصے سے گاؤں واپس نہیں آیا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ تم شہر سے اخبار اور رسالے بھی لا کر دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہو۔ پھر گزشتہ کئی ماہ سے تم نے سردار کا قرضہ بھی ادا نہیں کیا۔ کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ سمندر خاں ابھی تک اس اچانک افتاد پر بحر حیرت میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے حواس مجتمع کیے اور اپنی پھٹی پرانی چپل کو پاؤں میں گھسیٹتے ہوئے درست کیا، اپنی پگڑی سر پر ٹھیک کی اور کھڑا ہو گیا۔ جناب، دریا خاں تو ایک بڑے شہر میں کچھ کام کرنے اور پیسے کمانے گیا ہے، اور یہ پرانے اخبار اور رسالے تو اشیاء صرف کی خریداری کے وقت کاغذی تھیلوں اور ورق کی طرح لپٹے چلے آتے ہیں۔ جہاں تک قرضے کا تعلق ہے تو میں آج ہی شہر جا کر کچھ جانور بیچ کر گزشتہ اقساط ادا کر دوں گا۔ میری ماں بھی بڑی بیمار ہے اور مجھے اس کے لیے دواؤں کا انتظام بھی کرنا ہے۔ مجھے اس بارے میں 1 ہفتے کی مہلت اور دے دی جائے۔ میں اور دریا خاں مل کر یہ تمام قرض جلد ہی ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ مگر اسے یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ جرگے کے اراکین اور قرض خواہ کسی بھی ہمدردی کے موڈ میں نہ تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ دریا خاں شہر میں کام کرنے نہیں بلکہ پڑھنے گیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک تو وہ بلا اجازت گاؤں کی تہذیب اور روایتوں سے فرار حاصل کر کے ان کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور دوسرے یہ بھی کہ وہ پڑھتے لکھتے کس طرح تمہاری کوئی بھی مالی مدد کر سکے گا۔ ابھی یہ جملے فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ ایک اور بلند آواز اٹھی، اس امر کی بھی کیا ضمانت ہے کہ تم شہر جانے کے بعد واپس بھی آؤ گے؟ یہ رکن پارلیمان گل خاں کی آواز تھی۔ گزشتہ دنوں وہ اپنے پارلیمانی اقتدار اور طاقت کے نشے میں شہر سے ایک پجیرو جیپ کسی نہ کسی طرح گاؤں کے اطراف تک لے آیا تھا۔ اس نمود و نمائش کا خمیازہ اسے جرگے کی جانب سے ایک بڑے مالی جرمانے اور تمام بزرگوں اور مکینوں سے معافی مانگنے کی شکل میں دینا پڑا تھا۔ اس معاملے کی آگ ابھی تک اس کے سینے میں جل رہی تھی اور وہ اس وقت سمندر خاں کے اوپر اپنا یہ غصہ بھی اتار دینا چاہتا تھا۔ ابھی دیگر معاملات بھی نمٹائے جانے تھے اور سورج اب سر پر آتا جا رہا تھا۔ فضا میں تمازت اچانک بڑھ گئی تھی۔ سمندر خاں نے اپنی پگڑی کو، جو اب اس نے سر سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ اسے بے چینی سے گھما پھرا رہا تھا، ایک طرف کر کے اپنی پیشانی پر سے پسینے کو پونچھا۔ جذباتی تلاطم کی وجہ سے اس کے سینے میں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب جرگے کی کسی ممکنہ سخت فیصلے کی تلوار اسے اپنے سر پر لٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے زیر لب آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی اور اللہ سے مدد چاہی۔ ٹھیک ہے سمندر خاں، جرگے نے فیصلہ سنا دیا۔ تم اپنے تمام جانور یہاں ضمانتاً چھوڑ کر جاؤ اور دریا خاں کو گاؤں لے کر آؤ۔ قرضے کی رقم کے علاوہ وعدہ خلافی اور روایات کی عدم پاسداری پر تم پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا جاتا ہے۔ جرمانے کی اتنی بڑی رقم کے بارے میں سن کر سمندر خاں کا سر چکرا گیا اور اس نے بمشکل اپنے توازن کو برقرار رکھا۔ اسے آسمان اور زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سورج بھی آگ برسانے میں شقاوت سے کام لے رہا تھا۔ سمندر خاں نے اپنی بندوق اٹھائی، ماں کو سلام کیا اور بیوی سمینہ کو خدا حافظ کہہ کر شہر کی جانب چل پڑا۔ اس کے ریوڑ کے تمام جانور گاؤں کے ایک شخص کے احاطے میں بطور ضمانت پہنچائے جا چکے تھے۔ شہر پہنچتے پہنچتے وہ ننگے پیر ہو چکا تھا۔ ٹوٹی چپلیں اسے راستے میں ہی ترک کر دینا پڑی تھیں۔ شہر کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک چھوٹی سی مسجد کے صحن میں پناہ لی۔ چند نمازیں ادا کر کے اس نے آسمان کی جانب بے بسی سے دیکھا اور اپنے مسائل اور وسائل کا جائزہ لینے لگا۔ قرضے کے 10,000، جرمانے کے 50,000
اور علاج، معالجے اور دیگر ضروریات زندگی کے لیے بھی کچھ رقم درکار تھی۔ اب میں 1,00,000 روپیہ کہاں سے لاؤں؟ اتنی بڑی رقم کا انتظام کسی نئے قرضے سے بھی نہ ہو سکے گا، اور ایک غریب گاؤں کے باسیوں میں سے اس کی مدد کون کر سکے گا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ وہ اپنے گاؤں کے بزرگوں کے غیر منطقی مطالبات پر جھنجھلا رہا تھا، مگر یہی وہ رواج اور روایات تھیں جن پر اس کے گاؤں کے باسیوں کو فخر تھا، اور وہ سینہ پھلائے، سر اٹھائے ان روایتوں کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھائے رہتے۔ گاؤں کی عورتیں کسی قسم کے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی تھیں، چاہے وہ کسی عام مرض میں مبتلا ہوں یا مرض الموت میں۔ کسی قیمت پر وہ اپنے پردے سے باہر آ کر کسی غیر طبیب کو اپنا جسم نہیں دکھا سکتی تھیں۔ حاملہ عورتیں کسی قسم کی جدید طبی سہولتوں سے مستفید نہ ہو سکتیں، نہ ہی وہ عورتیں کسی قسم کے انتخابات میں ووٹ دینے کی حقدار متصور ہوتیں۔ بس قبیلے کے لیے نسل انسانی کی افزائش کی بے زبان مشینیں سی بن کر رہ گئی تھیں۔ گل خاں کی پارلیمانی رکنیت بھی علاقے میں کوئی تبدیلی کی لہر نہ لا سکی تھی، اور پولیٹیکل ایجنٹ بھی زیادہ تر قبیلے کے حامی وقت مسلح افراد سے ڈر کر اپنی جان کی خیر مناتا رہتا۔ البتہ گل خاں کی اپنی ذاتی زندگی یکسر بدل چکی تھی، اور وہ اپنے قبیلے کی لا علمی میں سردار قلعے کی قدیم تہذیب سے دور اب دارالحکومت کی چکا چوند میں گھل مل چکا تھا۔ تاہم اپنے علاقے میں آ کر وہ روایتی رسم و رواج کے رنگوں کا ہی لبادہ اوڑھ لیتا۔